سرکار یہ کہنے جا رہی ہے کہ جی آپ جو کام کرتے ہیں وہ اسلام کے مطابق ہے۔ سرکار یہ کہنے جا رہی ہے کہ آپ کل سے نکاح کریں گے، ہم اس کو شادی تسلیم کریں گے۔ وہ قاعدہ تو دکان پہ بھی طے ہے، مکان میں بھی طے ہے، اسپتال میں بھی طے ہے، حکومت میں بھی طے ہے کہ یہ کام میں نے نہیں ہونے دینا۔ لیکن میں اگر کمپرومائز پہ آمادہ ہو جاؤں تو پھر دنیا کی کون سی طاقت مسلمانوں کی جمہوریت میں خلاف اسلام کسی چیز کو نافذ ہونے سے روک سکتی؟ سر پاکستان کی مثال لے لیں نا، ٹھیک ہے، اب پاکستان میں فار ایگزامپل LGBT کے ایک گروپ بن جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہمارا حق مارا جا رہا ہے، ہمارا یہ وہ، تو ہم سرکار کے پاس جاتے ہیں، سرکار کہتی ہے جی ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ تو پھر سرکار نے انٹروین کرنا ہے۔ ویسے تو پرسنل معاملات کے اندر نہیں کرنا، یہ ایک پرسنل معاملہ ہے کہ بھائی میری اورینٹیشن کیا ہے اگلے کی۔ اسلامک ڈیموکریسی کے بارے میں آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے؟ دیکھیے قرآن مجید نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ جس وقت آپ کوئی اجتماعی نظم قائم کرتے ہیں تو اس میں اصول کیا ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر معروف تین ہی طریقے ہیں، یا اللہ فیصلہ کر کے کسی کو حکمران بنا دے گا، یا کوئی شخص طاقت کے بل پہ آ جائے گا، تیسرا جو لوگ موجود ہیں وہ اپنا حکمران منتخب کر لیں گے۔ تو قرآن نے بتایا امرہم شورا بینہم، ان کا نظم اجتماعی باہمی مشورے پر مشتمل ہوتا ہے۔ مشورہ کیسے کرنا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا، اس کے اندر تفریق، عمر کی قید کس سے کرنا ہے، عاقل ہے شعور، یہ ساری بحثیں انسانی عقل پر چھوڑ دی گئی ہیں۔ ہر تمدن، ہر زمانہ، ہر سماج اپنے لحاظ سے اس اصول کا اطلاق کرتا ہے۔ جو بھی معاشرہ ہے اگر وہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، اپنے اصولوں کی روشنی میں اس پر اطلاق کر رہا ہے تو اسلامی جمہوریت کے اندر کھڑا ہوا ہے، اور اگر وہ اپنے اصولوں کے مطابق اس پر اطلاق نہیں کر رہا، جیسا کہ ہم نے دیکھا اس وقت مسلمان ممالک کے اندر ڈکٹیٹرشپ رائج ہے، بادشاہت رائج ہے، تو وہ خلاف اسلام ہے۔ تو اسلامی جمہوریت یا خلاف اسلام جمہوریت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اصل چیز یہ ہے کہ جمہوریت پر آپ نے کتنا عمل کیا ہے، اور کتنا عمل کرنے کا دار و مدار دونوں صورتوں پر ہے کہ آپ کتنا عمل کر کے دکھا رہے ہیں، اور دوسرا سماج کتنا عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ مثال کے طور پہ اس ملک جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر الیکشنز کیسے ہوتے ہیں؟ یہاں پر وہ سسٹم نہیں ہے جو پاکستان کے اندر ہوتا ہے۔ جی جی، الیکٹورل کالج بنتا ہے، اس کے ذریعے کیا جاتا ہے، پاکستان میں نہیں ہوتا۔ تو کیا آپ اس کو اسلامی غیر اسلامی کہیں گے؟ نہیں، یہ حالات اور تمدن کے تقاضوں کے تحت اللہ کی ہدایت پر عمل درآمد کرنا ہے۔ تو اس میں جو شخص اپنے حالات کے مطابق، ممکن ہے کہ صومالیہ کے مسلمان اپنے لحاظ سے جمہوریت پر عمل درآمد کریں تو ڈفرنٹ نقشہ سامنے آئے، پاکستان کے مسلمان کریں تو دونوں ہی اسلامی جمہوریتیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ سوال میں نے آپ سے اس لیے پوچھا اس کا کہ آپ کا پورا مقدمہ اگین وہ بھی میں لنک میں ڈال دوں گا دوبارہ سے، اور لوگ پورا مقدمہ سن سکتے ہیں ڈیٹیل میں۔ تو مشورے سے حکومت قائم کی جائے، ٹھیک ہے، اب یہ جو مشورے سے حکومت قائم ہوگی تو یہ حکومت کوئی ایسی چیز لیگل کر سکتی ہے جو اسلام میں حرام ہے؟ اگین میں مسلمانوں کی حکومت کی بات، کن کی حکومت ہوگی؟ وہ مسلمانوں کی حکومت۔ تو وہ مسلمان اس کو حرام سمجھتے ہوئے اس کو جائز قرار دے دیں گے؟ اگر ایسی کوئی، جس طرح آج کل آپ کو پتہ ہے LGBT کا جتنا چل رہا ہے، تو میں تو سب جمہوریت کو تو بعد میں رہوں گا، پہلے تو ان کے ایمان پہ گفتگو کروں گا آپ سے۔ یعنی جمہوریت میرے لیے کیا رکھتی ہے، یہ قانون کیا رکھتا ہے؟ جو مسلمان جس ملت کے اندر اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی یہ کہنے پر آمادہ ہو جائے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے ہم اس کو آج سے نہیں مانتے، تو میں تو پہلے ان کی ایمان پہ گفتگو کروں گا ان سے۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی رہوں گا جمہوریت کو، قانون سازی کو، LGBT کا، مجھے کیا لگا؟ مجھے تو ان سے گفتگو کرنی ہے جا کر، اور اگر وہ لوگ اس بات کو سننے پر آمادہ نہیں ہیں کہ ہم تو کسی خلاف اسلام چیز کو اسلام بنا کر پیش کریں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں کسی دستور میں، کسی قانون میں کوئی چیز رکھ دوں تو وہ اس کی پابندی کریں گے؟ جب وہ شریعت کے اس حکم کو نہیں مان رہے کہ خلاف اسلام کسی چیز کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرنا، تو آپ کے خیال میں وہ شریعت کے اس حکم کو مانیں گے کہ آپ نے اللہ کے دین پر چلنا ہے؟ اصل میں اس میں مطلب یہ ہے کہ اگر جنرلی وہ اسلام، جیسے پاکستان کی مثال لے لیں نا، ٹھیک ہے، اب پاکستان میں فار ایگزامپل LGBT کا ایک گروپ بن جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہمارا حق مارا جا رہا ہے، ہمارا یہ وہ، تو ہم سرکار کے پاس جاتے ہیں، سرکار کہتی ہے جی ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ تو پھر سرکار نے انٹروین کرنا ہے۔ ویسے تو پرسنل معاملات کے اندر نہیں کرنا، یہ ایک پرسنل معاملہ ہے کہ بھائی میری اورینٹیشن کیا ہے اگلے کی، رائٹ۔ لیکن اب جب یہ گروپ پہنچ گئے سرکار کے پاس کہ جی ہمیں پروٹیکٹ کریں، ہمیں لوگ مار دیتے ہیں، ہمیں کو پتہ چلتا ہے یہ وہ، تو اس پوائنٹ پہ سرکار کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو لیگلائز کر دے، مطلب یہ سرکار کیا کرنے جا رہی ہے؟ سرکار یہ کہنے جا رہی ہے کہ جی آپ جو کام کرتے ہیں وہ اسلام کے مطابق ہے۔ سرکار یہ کہنے جا رہی ہے کہ آپ کل سے نکاح کریں گے، ہم اس کو شادی تسلیم کریں گے، یا سرکار یہ کہنے جا رہی ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ ایک انحراف ہے، اور اس انحراف کو اپناتے ہوئے بھی آپ کو کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے؟ کیا کرنے جا رہی ہے؟ اگر جان مال آبرو کا تحفظ کر رہی ہے تو اس میں کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہماری شریعت نے یہ بتا دیا ہے کہ موت کی سزا کن جرائم میں دی جا سکتی ہے، یا وہ قتل کیا جائے گا یا فساد فی الارض ہوگا۔
تو اگر تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ آپ فساد پھیلا رہے ہیں، کھلی اباشی کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو پھر تو ہم ان پہ سزا کا نفاذ کریں گے. اگر ہمیں سزا کا نفاذ کرنا حکومت نہیں کرے گی، میں اس پر تنقید کروں گا کہ خلاف اسلام کام کر رہی ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو لوگ اس پر عمل درآمد کریں گے ان کا دینی ویژن کیا ہے. سوال یہ ہے وہ دین میں اس عمل کی قباحت سے واقف ہے. اگر واقف نہیں ہے تو وہ تو وہی فیصلے کریں گے جو دنیا بھر میں ہوتے ہیں، اور واقف ہیں تو ان کو اگر فیصلہ کرنے میں کوئی چیز مزاحم ہے تو میں بطور عالم کے طالب علم کو روکوں گا. تو یہ جو ہمارے یہاں پوری بحث پیدا ہوتی ہے نا کہ اسلامی ڈیموکریسی کے اندر آپ پہلے سے کچھ قاعدے طے کر لیں، بھائی وہ قاعدے تو آلریڈی طے ہیں. ایک مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے تو قاعدہ طے ہو گیا نا کہ میں خلاف شریعت کچھ نہیں کروں گا. وہ قاعدہ تو دکان پہ بھی طے ہے، مکان میں بھی طے ہے، اسپتال میں بھی طے ہے، حکومت میں بھی طے ہے. وہ تو میں نے اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ یہ کام میں نے نہیں ہونے دینا. لیکن میں اگر کمپرومائز پہ آمادہ ہو جاؤں تو پھر دنیا کی کون سی طاقت مسلمانوں کی جمہوریت میں خلاف اسلام کسی چیز کو نافذ ہونے سے روک سکتی؟ تو یہ کنکلوسیولی اس کا جواب یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی حکومت ہے، جتنا اسلام ان کے اندر ہوگا اس کا ظہور ان کے اعمال میں ہو جائے گا. یہ جواب ہے. اور LGBT کا جہاں تک سوال ہے، کوئی بھی حرام چیز لے لیں، کوئی بھی حرام چیز لے رہے، شراب ہو، کوئی بھی شراب چیز لے ہو، لیں، شراب لیگلائز کرنے کا کر سکتے ہیں. تو ہر حکومت کو یہ کہا جائے گا، ایشو ٹو ایشو دیکھا جائے گا نا کہ دین کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. تو اگر مسلمانوں کی حکومت ہے اور ایک چیز ان کے دین میں ناجائز قرار پا دی گئی ہے تو پھر اس پر اللہ نے کہہ دیا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو حکمران اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ عند اللہ کافر و فاسق بن کے اٹھیں گے. تو ہم اس بات کی ان کو منادی کریں گے، ان تک تبلیغ کریں گے اس بات کی. لیکن پھر بھی وہ لا بنا سکتے ہیں. لا تو طاقت ہے ان کے ہاتھ میں نا، میں تو نہیں بنا سکتا. لا تو وہ بنائیں گے، وہی بنائیں گے. گورنمنٹ ہے وہ لا بنا سکتی ہے، لا تو وہ شراب بنا حلال کر سکتی ہے، لا تو وہ بنائے گی. اس لا پر میں کرٹیسزم کروں گا خلاف اسلام کیا ہے انہوں نے کام. لا بنانے کی تو طاقت ان کے پاس آ گئی نا، میرے پاس نہیں ہے طاقت. اوکے، کیونکہ وہ ہے پارلیمنٹ میں تو نہیں بیٹھا ہوا نا. رائٹ. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب جو بھی کر رہے ہیں اگر وہ نہیں فالو کر رہے تو میں ان اسلام پہ کو یا کچھ کرٹیسزم بھی، کروں گا، بس کرٹیسزم کر سکتا میں ہوں. ان کو بتاؤں گا، میں ان کے خلاف سیاسی جدوجہد کر سکتا ہوں. میں سیاسی پارٹیوں کو بتاؤں گا جا کر یہ خلاف اسلام کام کر رہے ہیں، یہ کام تو ہم کریں گے. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا رستہ؟ مطلب اس کی کوئی یہ نہیں ہے کہ لیگل کوئی بغاوت ٹائپ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. بغاوت اس وقت ہوتی ہے، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ اگر تو کسی چیز کو کھلا کفر کا ارتکاب کوئی حکمران کر رہا ہے، کھلا کفر ارتکاب کر رہا ہے، اور پھر ابھی بڑی تفصیل سے ہم نے اس پہ گفتگو کی ہے شام سے متعلق سیریز میں، لوگ اس کو ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں، وقت بھی کم ہے، کہ اس کے کچھ حدود و شرائط ہیں اسلام میں. وہ بغاوت کرنے سے پہلے 10 چیزیں دیکھنی ہے آپ نے بھائی. کوئی آپ کو اس کے لیے پہلے نظم بنانا ہے اپنا، آپ کو ملک سے نکلنا ہے، وہاں قیادت ہوگی، اس کے فیصلے مانے جائیں گے، اپنے وسائل کا جائزہ لینا ہے، پھر جا کے بغاوت کرنی ہے نا. پارلیمنٹ میں کوئی قانون پاس ہو گیا، میں چلا گیا اپنی ٹی پستول لے کے پارلیمنٹ کے سامنے کہ آؤ مجھ سے لڑو، تو میں مروں گا نا بھائی. تو ایسی بغاوت دین اسلام میں جائز نہیں ہوتی، اس کے حدود و شرائط ہیں، اس کو بڑی تفصیل سے ہم نے اس کی جگہ پہ بیان بس کی. بیسیکلی پروپیگیٹ کر سکتے ہیں آپ، لیکن وہ جو اس سائڈ پہ بیٹھے پارلیمنٹریز بیٹھے ہیں دین میں وہ کر سکتے ہر ہیں. انحراف کے حوالے سے آپ کی ذمہ داری آپ کے دائرہ اختیار میں ہوتی ہے. اس سے بڑی ذمہ داری آپ کے دین نے نہیں ڈالی. ٹھیک.